علی ایک غریب مگر خرددار لڑکا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، مگر اس کے دل میں ایک لڑکی کے لیے بے حد محبت تھی۔ اس لڑکی کا نام ہینا تھا۔ ہینا گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی مانی جاتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ جیسے اندھیری رات میں چاند نکلا ہے۔ علی بچپن سے ہینا کو پسند کرتا، مگر کبھی اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں جوان ہو گئے۔ قسمت نے ایک دن ایسا موڑ لیا کہ ہینا خود علی کے قریب آنے لگی۔ وہ اس سے باتیں کرتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی اور اس سے خاص محسوس کرواتی۔ علی کو لگنے لگا کہ دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں آ گئی ہیں۔ وہ دن رات ہینا کے خواب دیکھتا اور اپنے مستقبل کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا۔ ایک رات گاؤں میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور خوفناک ہوا چل رہی تھی۔ بجلی گرج رہی تھی۔ علی اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ اچانک اس نے قبرستان کے قریب ہینا کو اکیلے کھڑے دیکھا۔ اس کے سفید کپڑے بارش میں بھیگ چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی تھی۔ علی فوراً اس کے پاس گیا اور پوچھا، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ ہینا نے روتے ہوئے کہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اور دونوں ایک پرانی درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ ہینا نے کانپتی آواز میں کہا، علی میں تم سے بہت گہری محبت کرتی ہوں، مگر میرے گھر والے کبھی ہماری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہر مشکل کا سامنا کرے گا، اس کے لیے ہر کسی سے لڑے گا، لیکن وہ اسے ضرور حاصل کرے گا۔ اس رات کے بعد دونوں چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ علی نے اپنی محنت مزدوری بڑھا دی تاکہ وہ جلدی پیسے جمع کر کے ہینا کا رشتہ مانگ سکے۔ وہ دن رات کام کرتا، اپنی ہر خواہش قربان کرتا، صرف اس امید میں کہ ایک دن ہینا اس کی ہوگی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاؤں میں ایک امیر زمیندار کا بیٹا واپس آیا جس کا نام دانیال تھا۔ وہ شہر سے آیا تھا، مہنگی گاڑیوں میں گھومتا اور ہر کسی پر پیسے لٹاتا تھا۔ دوستو، ہینا کے گھر والوں کو دانیال بہت زیادہ پسند آیا۔ انہوں نے فوراً ہینا کی شادی کا فیصلہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ جب علی کو یہ خبر ملی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سیدھا ہینا کے پاس گیا اور پوچھا، تم نے تو کہا تھا تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ہینا خاموش رہی۔ اس کی خاموشی علی کے دل پر کھنجر کی طرح برس گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ہینا نے آہستہ سے کہا، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا علی، مجھے اچھی زندگی چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر علی اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنی خوشیاں قربان کی، وہ دولت کے لیے اسے ایک دن چھوڑ دے گی۔ ہینا کی شادی ہو گئی۔ پورا گاؤں روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، ہر طرف لائٹیں، جوش اور خوشیاں منائی جا رہی تھیں، مگر علی کے دل میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ رات بھر قبرستان کے قریب بیٹھا بارش میں روتا رہتا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پوری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ دن گزرتے گئے، علی پہلے جیسا نہ رہا۔ وہ خاموش اور اداس رہنے لگا۔ گاؤں والے اس پر ترس کھاتے، مگر کوئی اس کے درد کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ دانیال صرف دکھاوے کا امیر تھا۔ وہ نشے اور غلط کاموں میں ملوث ہو چکا تھا۔ شادی کے چند مہینوں بعد ہی ہینا کی زندگی جہنم بن گئی۔ دانیال اسے مارتا، ذلیل کرتا اور کئی دن گھر نہیں آتا تھا۔ ہینا اکثر روتی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک رات وہ چپکے سے علی کے گھر پہنچی۔ بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ علی نے دروازہ کھولا تو سامنے ہینا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر بے رونق لگ رہا تھا۔ ہینا روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو علی، میں نے تمہارے خلوص کی قدر نہیں کی۔ علی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں اب بھی محبت تھی، مگر اس محبت کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا اعتماد بھی تھا۔ ہینا نے کہا، میں نے دولت کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی تباہ کر لی، کاش میں تمہاری محبت سمجھ پاتی۔ علی نے اب گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، کچھ فیصلے انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں ہینا، اور بعض غلطیاں کبھی نہیں سدھرتی۔ ہینا روتی رہی، مگر علی کے دل میں اب پہلے جیسا جذبہ باقی نہ رہا تھا، نہ پہلے جیسی محبت تھی۔ اس نے ہینا کو اس کے گھر واپس بھیج دیا۔ اس رات کے بعد علی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف نہیں کرے گا۔ اس نے تب ہی شہر جا کر محنت کی، اپنا کاروبار شروع کیا۔ وہ چند سالوں میں کامیاب انسان بن گیا۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ دوسری طرف ہینا اپنی غلطی کے بوجھ تلے روز ٹوٹتی رہی۔ ایک دن گاؤں کے لوگ حیران تھے جب علی کئی سال بعد واپس آیا۔ اب وہ پہلے والا غریب لڑکا نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں اعتماد تھا۔ گاؤں کے بزرگ اس کی مثالیں دیتے تھے،
اس کے جذبے کو سلام کرتے تھے۔ اس کی محنت کی مثالیں اب لوگ گھر گھر میں سنایا کرتے۔ انسان اگر ٹوٹ بھی جائے تو محنت اور صبر سے دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ علی قبرستان کے قریب اسی پرانی درخت کے پاس گیا جہاں کبھی ہنا نے محبت کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف سبق بن کر آتے ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر اس کہانی کا سبق، جو لوگ سچے دل سے محبت کرتے ہیں ان کی قدر وقت پر کر لینی چاہیے۔ دولت، خوبصورتی اور عارضی چمک کبھی سکون نہیں دیتی، مگر خلوص انسان زندگی بھر سکون دے سکتا ہے۔ بے وفائی وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے مگر آخر میں صرف پچھتاوا پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔